پر رکھتے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی محبت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ حاضرین محترم، اب اس گفتگو کا ایک آخری حصہ اور بڑا ایمان افروز اسی باب میں جو میں نے کیا، اسی کی تکمیل کر رہا ہوں۔ یہ تو ہے نام رکھنا، آخری بات ہے، یہ تو ہے نام رکھنا۔ اب اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے رشتے اس طرح جڑے ہوئے تھے، یہ آپس میں رشتے لیتے دیتے رہے، کوئی دشمنوں سے رشتہ داریاں نہیں کرتا، نہ دشمنوں سے بیٹیاں لیتا ہے نہ دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ آپ نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، نوجوان نسل کو کتنا گمراہ کر رکھا ہے ان ملاؤں نے، ان ذاکروں نے، اس پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، دو ٹکے کی خاطر امت کو لڑانے کے لیے ایک انتشار بپا کر رکھا ہے امت مسلمہ میں، اور وہ حقائق جو شیعہ کتب کے اندر درج ہیں صدیوں سے انہیں چھپا رکھا ہے، اور ان بچوں کو، اس نئی نسل کو بتایا نہیں، اور جھگڑے کی باتیں بتاتے ہوتا کہ امت میں پھوٹ رہے، ملانے کا کام نہیں کیا۔ اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام خلفائے راشدین آپس میں شہزادیاں لیتے دیتے رہے، رشتے کرتے رہے، تو پھر بتائیے کیا جھگڑے رہ گئے؟ پھر بھی حملے مانیں گے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا پر؟ پھر بھی انہیں غاصب مانیں گے؟ اب میں چونکہ اس کو وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں تیزی سے اس کو مختصر کر کے نپٹانا چاہتا ہوں، کشف الغمہ کا حوالہ، جلد 2 صفحہ 358 367 پھر 373، تمام صفحات اٹھا کے کشف الغمہ کے دیکھیے۔ امام باقر علیہ السلام کی زوجہ سیدنا امام جعفر علیہ السلام کی والدہ، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم کی صاحبزادی تھی۔ حضرت قاسم ابوبکر صدیق کے پوتے، ان کی بیٹی امام جعفر صادق کی والدہ ہے۔ امام جعفر صادق ان کے بطن سے نکلے ہیں، تو صدیق اکبر نانا بنتے ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام محمد باقر سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے کے داماد بنتے ہیں۔ ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، پھر دوہرا رہا ہوں، ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، اور اس حقیقت کو کوئی شیعہ نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے آپ کہا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، اوپر جا کے نسب 2 طریقوں سے سیدنا ابو بکر کو ملتا تھا، والدہ کی طرف سے۔ آپ فرماتے میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں۔